أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين۔ اور یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 کریں گے۔ جب فرشتوں نے آدم کے علم کی ڈیمانسٹریشن دیکھ لی تو وہ سیٹسفائی ہو گئے، تب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ فسجدوا، تو ان سب نے سجدہ کیا۔ سورہ 7 میں آتا ہے اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں نے مٹی سے انسان بنایا ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اور جب میں اسے پوری طرح سے بنا لوں، سنوار لوں، اور جب میں اپنی روح اس میں پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ۔ یعنی سجدہ آدم کے جسد کو نہیں بلکہ اس روح کو کیا گیا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر پھونکی۔ روح کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، ہم نہیں جانتے۔ روح ایک مسٹری ہے، لیکن یہی روح انسان کے اندر وہ ڈیوائن اسپرٹ ہے جس نے انسان کو وہ مقام دیا کہ فرشتے بھی اسے سجدہ کریں۔ ایک دفعہ جیوز نے، یہودیوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے آپ سے 3 سوال کیے۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ روح کیا ہے۔ اس کے جواب میں سورہ اسراء میں آتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنْ عِلْمٍ إِلَّا قَلِيلًا، کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم میں سے ہے، میرے رب کے امر میں سے ہے، اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، بلکہ یہ آنر، عزت اور تعظیم کا سجدہ تھا۔ ہم سے پہلی شریعتوں میں تعظیمی سجدے جائز تھے، جیسے حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، لیکن پھر بعد میں تعظیمی سجدہ بھی حرام کر دیا گیا تاکہ شرک کا کوئی چانس ہی نہ رہے۔ ایک دفعہ معاذ ابن جبل شام سے واپس آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یا معاذ، یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ لوگ اپنے بشپس کو، اپنے اسکالرز اور اپنے ریلیجس لیڈرز کو سجدہ کرتے ہیں، تو ان سے کہیں زیادہ حق ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کیا کریں۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بھی سامنے سجدہ کرنے سے منع فرمایا اور کہا کہ اگر میں کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو بیویوں کو شوہروں کے سامنے سجدہ کرنے کو کہتا۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے 1853۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تعظیمی سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے سب مسخر کر دیے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی انسان کی مدد کے لیے سبمسو بنا دیا۔ انسان نے جو اپنا کام بطور خلیفہ کرنا تھا، اس میں فرشتوں کو انسان کا مددگار بنا دیا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی بار ایسے مقامات دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں فرشتوں نے ہر موقع پر مسلمانوں کا ساتھ دیا، ان کی مدد کی۔ ہماری زندگیوں میں بھی ہر لمحہ فرشتوں کی انوالومنٹ اور مدد شامل ہے۔ یہ سجدہ فرشتوں کی سپورٹ کا، مدد اور معاونت کا ایک عملی وعدہ بھی تھا۔ آگے آتا ہے کہ تمام فرشتوں نے تو سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس کے سوا۔ ابلیس کو کرسچنز فالن اینجل کہتے ہیں کہ شاید وہ بھی فرشتہ تھا، لیکن سورہ کہف آیت نمبر 50 سے معلوم ہوتا ہے کہ دراصل وہ جن تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، وہ دراصل ایک جن تھا، جنات میں سے تھا، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ ابلیس کا اصل نام عزازیل تھا، جسے انگلش میں عزازل بھی کہتے ہیں۔ وہ نہایت ہی علم رکھنے والا اور اللہ کا عبادت گزار جن تھا۔ اپنی عبادت اور علم کی وجہ سے اللہ نے اسے فرشتوں میں جگہ دی تھی، اور وہ
فرشتوں کی صفوں میں کھڑا ہوا کرتا تھا۔ ابلیس اس کا صفاتی نام ہی سمجھ لیں، جس کا مطلب نہایت مایوسی اور نا امیدی کی وجہ سے غمگین ہونا۔ عزازیل کو ابلیس اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کی نافرمانی نے اسے اللہ کی رحمت سے مایوس اور غمگین کر دیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ قرآن میں فرماتے ہیں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، یہ یبلسو کا لفظ جو ہے یہ بھی اسی ہی روٹ ورڈ سے آیا ہے جس سے ابلیس آیا ہے۔ اور جس دن قیامت قائم ہو جائے گی تو مجرم اس دن مایوس اور غمگین ہو کر رہ جائیں گے۔ اتنا عبادت گزار ہونے کے باوجود ابلیس نے کیا کیا؟ ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا۔ یہاں ابا کا لفظ آیا ہے انکار کے لیے۔ انکار کے لیے اور بھی لفظ استعمال ہوتے ہیں جیسے رفضا۔ رفضا ایسا انکار ہے جو کسی کو بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے میں آپ کو کچھ کرنے کو کہوں اور آپ انکار کر دیں تو اسے رفضا کہیں گے۔ لیکن اگر کسی اتھارٹی رکھنے والے شخص کو، صاحب اختیار کو انکار کیا جائے تو اسے ابا کہا جاتا ہے۔ جیسے کسی بادشاہ نے کوئی حکم دیا یا پرائم منسٹر نے کوئی حکم دیا اور آپ نے اس کا انکار کر دیا، جس میں اس کی اتھارٹی اور اس کی پاور کو چیلنج کیا جائے، ایسے انکار کو ابا کہا جاتا ہے۔ یہاں ابلیس نے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کا نہ صرف انکار کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی کو چیلنج کیا۔ اور اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی نفسیاتی وجہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتائی۔ وَاسْتَكْبَرَ، اس کی نافرمانی کی وجہ اس کا کبر تھا۔ کوئی بھی انسان جو اللہ کے حکم کا انکار کرتا ہے، اس کی سائیکولوجیکل ریزن اس کی ایروگنس اور کبر ہوتا ہے۔ وہ اپنی ضرورت، اپنی خواہش، اپنی نیڈز کو، اپنے نقطہ نظر کو، اپنے پوائنٹ آف ویو کو اللہ کے حکم سے بڑا سمجھتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی انسان جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے آگ میں داخل نہیں ہوگا، اور کوئی انسان جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک اور روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ کبر کیا ہوتا ہے۔ تکبر کی بات ہو رہی تھی تو ایک آدمی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور اس کے جوتے بھی اچھے ہوں۔ آپ نے فرمایا واللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خود جمیل ہے، خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر حق کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ کبر کا لفظ ہی کبیر سے آیا ہے جس کا مطلب ہے بڑا، یعنی اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر جاننا۔ شیطان کا مسئلہ بھی یہی تھا کہ میں اسے کیسے سجدہ کروں جسے اللہ نے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے۔ اسی کبر کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ کافر ایسے کو کہتے ہیں جو اللہ کا انکار کرے۔ ابلیس نے اللہ کا انکار نہیں کیا تھا، صرف اللہ کا ایک حکم، ایک سجدے کا انکار کیا اور وہ کافر ٹھہرایا۔ لاجک کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو ابلیس کی ایکسپیکٹیشن غلط نہیں تھی۔ وہ نہ جانے کتنے ہزار سالوں سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہا تھا، اس نے اپنی محنت سے وہ مقام حاصل کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آدم کو بناتے ہی اسے باقی سب کریشن پہ سپیریورٹی دے دی، یہاں تک کہ فرشتوں اور ابلیس کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو۔ اگر لاجک کی بات کی جائے تو ابلیس کی جیلسی سمجھ آتی ہے، اس کا حسد بھی سمجھ آتا ہے۔ ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب رب کا حکم آ جائے تو لاجک نہیں دیکھنی، بس حکم ماننا ہے۔ سمعنا وأطعنا، یہی ہمارے صحابہ کرام کا موٹو تھا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، کیونکہ اللہ کا علم کامل ہے اور ہمارا ناقص۔ فرشتے یہ بات سمجھ گئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اپنے علم کی کمی کا اعتراف کر کے رب کا حکم مانا اور سجدہ کر دیا۔ شیطان ایروگنٹ ہو گیا، تکبر میں آ گیا، طرح طرح کے لاجک ڈھونڈنے لگا۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار احکامات ہیں جن کا مطلب اور لاجک واضح ہے، لیکن کچھ ایسے احکامات بھی ہیں جو شاید ہماری میری آپ کی عقل میں نہ آئیں۔ ایسے احکامات کے معاملے میں لاجک ڈھونڈنا ہمیں کفر میں ڈال سکتا ہے اور روز قیامت ابلیس کی صف میں کھڑا کر سکتا ہے۔ اللہم لا جعلنا منہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔